بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے ایک ایسی قوم کے بارے میں جو کہ بہت زیادہ طاقتور تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس دنیا میں کتنی قومیں گزری ہیں اور کتنی طاقتور تھیں، اس کا اندازہ لگانا ناممکن ہے۔ لیکن آج ہم ایسی قوم کے بارے میں بات کریں گے، وہ قوم کتنی طاقتور تھی اور وہ کیا کیا کام کر سکتی تھی، اور اس قوم کا نام کیا ہے۔ چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ طوفان نوح کے بعد ان کی تینوں بیٹوں سے نسل انسانی بڑی اور پھلی پھلی۔ نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا سام تھا، جس کے معنی بلند مرتبہ آدمی کے ہیں۔ آج بھی جب نسل انسانی کی بات ہوتی ہے تو ایران کے مغربی سرحد سے بحیرہ روم کے ساحل تک اور بحیرہ اسود سے بحیرہ عرب تک جو قومیں آباد ہیں، انہیں سامل نسل کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کا نام اہم تھا، جس کے معنی سیاہ فام کے ہیں، اور یہ نسل شمالی افریقہ میں پائی جاتی ہے۔ یہ سانولی نسل کے لوگ ترقی کر کے دور دور تک پہنچ گئے، لیکن ہم جس دور کی تاریخ کی بات کر رہے ہیں ان کا 2500 سال قبل مسیح اور 2400 سال قبل مسیح کے درمیان ادوار سے تعلق ہے۔ ان کا خاص علاقہ یمن اور عمان کے درمیان واقع تھا۔ آج اس درمیانی علاقے کو الحقاف کہتے ہیں، جس کے معنی ہے ریگستان، کیونکہ اب یہ حصہ ویران پڑا ہے اور یہاں باد سرسر اور باد سمود کے طوفان اڑتے رہتے ہیں۔ اس لیے یہاں کسی بستی اور آبادی کا کوئی وجود نہیں تھا، اور لوگ اس کو ربی خالی بھی کہتے ہیں، جبکہ کبھی اس ربی خالی پر ایک طاقتور قوم حکومت کرتی تھی جو عاد کہلاتی تھی، اور عاد کا سلسلہ نسل 5ویں نسل میں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام سے جا ملتا ہے۔ یہ نہایت تندومند اور طاقتور انسان تھے۔ فارغ البالی کا دورہ تھا اور ہر علاقے میں خوشحالی تھی۔ بے فکری کے باعث آس پاس کی قوموں کے مقابلے میں ان میں تکبر پیدا ہو گیا تھا۔ بتوں کی پوجا کرنے والے یہ انسان کسی انسان کو خاطر میں نہیں لے کر آتے تھے۔ یہ چلتے تھے تو اکڑ کر چلتے تھے، اور بات کرتے تھے تو گردن ترچھی کر کے باتیں کیا کرتے تھے۔ ان کی عمارتیں شاندار ستونوں پر کھڑی ہوتی تھی، اور انہیں جو بھی دیکھتا حیران رہ جاتا تھا۔ یہ دنیا کے سب سے زیادہ قداور اور زوراور انسان تھے۔ اتنے طاقتور لوگ اللہ نے پھر پیدا نہیں کیے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ فجر میں ارشاد فرمایا ہے، ان جیسی کوئی قوم اور ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی۔ قوم عاد کے الحقاف میں رہنے سے متعلق قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ہود علیہ السلام کو یاد کرو کہ جب اس نے اپنی پوری قوم کو الحقاف میں ڈرایا۔ علامہ جلال الدین سیوطی اپنی تفسیر در منشور میں تحریر کرتے ہیں کہ قوم عاد نہایت زوراور بہادر قوم تھی۔ یہ بت پرست تھے۔ ان کے 2 بتوں کے نام حمود اور حب بیان کیے گئے ہیں۔ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں تیسرے بت کا نام سمد بیان کیا ہے۔ اس قوم کی طرف حضرت ہود علیہ السلام مبعوث کیے گئے تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب ہود بن شالخ بن الفقشد بن سام بن نوح علیہ السلام بتایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے عربی زبان میں کلام فرمایا تھا۔ البتہ وہاب بن ممدہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہود علیہ السلام کے والد سب سے پہلے عربی بولنے والے تھے۔ بعض حضرات نے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کا نام بھی لیا ہے۔ ناظرین اکرامی، قوم نوح جس طرح 5 بتوں کی عبادت کیا کرتی تھی، اسی طرح قوم عاد بھی خدا کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت میں لگ گئی، اور بقول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ان بتوں کے نام سمود اور حتار تھے۔ حق تعالی نے حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا، جو ان کے سب سے معزز اور سردار شاہ خلوص میں تھے۔ آپ سرخ و سفید رنگت کے بڑے خوبصورت اور وسیع انسان تھے۔ انہی جیسا ڈھیل ڈھال تھا اور داڑھی لمبی تھی۔ آپ نے قوم کے لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، توحید کو اختیار کرنے کا حکم دیا اور سمجھایا
کہ لوگوں پر ستم ڈھانے کا سلسلہ بند کر دو، مگر لوگوں نے یہ کہہ کر ان کی باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا کہ بھلا ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، اور طاقت کا یہی غرور انہیں لے ڈوبا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ ڈیل ڈول عطا کیا تھا، اور اسی کے منکر ہو کر اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی عبادت میں مشغول ہو کر انہیں اپنا نجات دہندہ سمجھ رہے تھے، جو ان کی تباہی کا سبب بنا۔ ناظرین گرامی، حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو خدا کی پکڑ سے ڈرایا اور ان کے سامنے نوح علیہ السلام کی قوم کے انجام کی مثال پیش کی، اور انہیں یاد دلایا کہ خدا نے ان پر کس قدر انعامات رکھے ہیں، بڑے بڑے جسم دیے ہیں۔ قوم نوح کے بعد انہیں زمین کا سردار بنایا ہے، زمین میں انہیں بسایا ہے، زمین ان کے لیے خزانے اگلتی ہے، جس کے گلوں، میووں اور گیتوں سے یہ اور ان کے چوپائے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور آسمان اپنی خیر برساتا ہے۔ انہیں اپنی عقلوں سے کام لینا چاہیے تاکہ ان پر یہ حقیقت آشکار ہو سکے کہ جن بتوں کو یہ پوجا کرتے ہیں وہ کسی کو نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتے، جبکہ نفع اور نقصان کے مالک صرف اور صرف خدا تعالیٰ کی ذات ہے، جس نے انہیں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اسی نے انہیں پیدا کیا ہے اور ان کی موت کا مالک بھی وہی ہے، اسی لیے اس سے ڈرنا چاہیے، اس کی طرف تائب ہونا چاہیے، انہیں اپنے گزشتہ گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ وہ ان پر موسلا دھار بارش برسائے گا جو ان پر نفع رسا ہوگی، نہ کہ ضرر رسا ہوگی، اور انہیں اور زیادہ عزت اور طاقت عطا فرمائے گا۔ آپ نے یہ کہا کہ اس خیر خواہی کا میں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا اور نہ کسی سرداری کا خواہاں ہوں، میرا اجر تو صرف خدا کے ذمہ ہے، اور جو ایسا ہو اس پر کوئی الزام نہیں رکھا جا سکتا، کیونکہ وہ خیر و نصیحت کا یہ کام اپنے کسی ذاتی نفع کے لیے نہیں کرتا۔ ناظرین گرامی، قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کے اس پیغام کو ماننے سے اور اپنی خواہشات کے در برداشت ہونے سے صاف انکار کر دیا۔ اگرچہ ان میں کچھ نیک دل لوگ بھی تھے، مگر قوم بدبختوں کی اکثریت میں انہیں بھی حق پر نہ رہنے دیا۔ پھر سب نے مل کر حضرت ہود علیہ السلام کو نادان کہا، جھٹلایا، اور آپ علیہ السلام کی صداقت پر قائم ناقابل انکار اور دلائل اور براہین سے آنکھیں پھیر لیں، اور صاف کہہ دیا کہ ہود، نہ تو آپ ہمارے پاس پکی دلیلیں لائے ہیں اور نہ ہم آپ کے کہنے پر ان کی پرستش کو چھوڑنے والے ہیں، اور نہ ہی یہ ماننے کو تیار ہیں کہ جن عبادتوں سے آپ ہمیں منع کرتے ہیں وہ خدا کے ہاں ہماری سفارش نہ کریں گی، بلکہ الٹا آپ کو نادان اور بتوں کی عبادت سے روکنے اور صرف ایک اکیلے خدا کو اللہ کو مستحکم عبادت ٹھہرانے کے حق سے برگشتہ قرار دیا، کیونکہ یہ سب باتیں انہیں اپنے آباء و اجداد سے ملنے والے تعلیمات کے خلاف تھیں، لہٰذا یہ اپنی جسمانی قد و قامت اور طاقت کی بنا پر شرک جیسی ناقابل معافی کی بیماری میں مبتلا ہو گئے، جو ان کی ہلاکت کا سبب بن گئی۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہر قسم کے شرک سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔